اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیوں میں رکھے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ جیل سے عمران خان نے بہت تگڑا پیغام بھیجا ہے۔ خان صاحب نے نعیم حیدر پنجوتھا، جو ان کی وکلاء کی ٹیم میں سے ایک سینئر اور بڑے ہی قابل اعتماد ساتھی ہیں، اور یہ نعیم حیدر وہ ہیں کہ جو خان صاحب جب پچھلی دفعہ گرفتاری ہوئی تو ان کے ساتھ جو موجود تھے اور جو زخمی ہوئے تھے، ان سے ملاقات میں خان صاحب نے جو قوم کے لیے، پارٹی کے لیے، ورکرز کے لیے اور پوری دنیا کے لیے پیغام بھیجے، اس میں خان صاحب نے یہ کہا کہ میری طرف سے سب کو بتا دو کہ مجھے یہ ساری زندگی جیل میں رکھیں، انہوں نے مجھے سی کلاس میں رکھا اور مجھے ڈی کلاس میں رکھ دیں، مجھے کچھ نہ دیں، میں جیل میں مر جانا پسند کروں گا، لیکن میں سرنڈر نہیں کروں گا۔ ناظرین و سامعین، اس قدر تگڑا موقف، اس قدر تگڑا پیغام کوئی تگڑے جگرے والا یا ایمان والا ہی رکھ سکتا ہے۔ باقی کمزور لوگ جو ہوتے ہیں وہ 10 سال کے لیے معاہدے لکھ کے کبھی جدہ بھاگ جاتے ہیں، پھر جھوٹے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ سال کے لیے بھائی کے وزیر اعظم اس کی طرف سے 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ تگڑے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، تگڑے لوگ جو ہیں وہ تگڑا پیغام دے سکتے۔ ناظرین، جیل کی جو صورتحال ہے، جو پنجوتھا صاحب نے بتایا اور کئی اور ذرائع سے صورتحال باہر آ رہی ہے کہ خان صاحب کو تنگ کرنے کے لیے وہاں جو پہلے 100 واٹ کا بلب، آپ کو پتہ ہے بلب ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں، وہ جو 100-200 واٹ والے تھے، اب تو دوسری چیزیں ہیں اور LED بلب ہیں، لیکن وہاں تنگ کرنے کے لیے پہلے کمرے میں 100 واٹ کا بلب تھا، وہ اتار کے اب 200 واٹ کا، یعنی روشنی زیادہ سے زیادہ ہو، بندہ سو نہ سکے، اور اس کی گرمائش اتنی ہوتی ہے۔ سردیوں میں 100 واٹ کا بلب جو کمرے میں لگا ہو تو وہ ایک ہیٹ دیتا ہے، 200 واٹ کا ہو تو ہیٹر کی طرح سے ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کا ہیٹ ہوتی ہے۔ تو گرمیوں میں آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چھوٹی سی کوٹھری میں، کہ اسی میں واش روم بھی ہے اور اسی میں وہ بلب لگا ہوا، تو کیا کیفیت ہوگی، اور وہاں محض ایک کوئی پرانا سا پنکھا لگا ہے، اور پھر جو جگہ ہے وہاں پہ دن میں مکھیاں ہیں اور چیونٹیاں ہیں اور رات کو مچھر ہیں اور کیڑے ہیں، اشرات الارض ہیں، وہ ساری پوزیشن اس نوعیت کی ہے، اور رات کو جو بارش ہوئی تو وہ اس بیرک میں پانی شانی بھی آ گیا تھا۔ تو بہرحال کوئی بات نہیں، یہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ وہ تگڑا آدمی ہے، اس نے ایک دفعہ نہیں، وہ ریپیٹڈلی درجنوں سینکڑوں دفعہ اس نے کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ ان سے مراد یہ جو اس قوم کی برائیاں ہیں، قوم کی بیماریاں ہیں، 70-75 سال سے جو قوم کو بیماریاں لگی ہیں، جس کی وجہ سے قوم پھل پھول نہیں سکتی، یہ وہ دیمک ہے، یہ وہ جونکیں ہیں جو اس قوم کو لگی ہوئی ہیں اور وہ قوم کو کھائے جا رہی ہے، قوم کو اٹھنے نہیں دیتی۔ ناظرین، جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو سزا دینے کے بعد جو ان کے وکلاء کی ٹیم ہے، ان کے ساتھ زیادتی شروع کر دی گئی ہے اور ان کو ڈرانے دھمکانے کے معاملات شروع ہو گئے۔ 3 دن پہلے جو عمران خان صاحب کی وکلاء میں سے جو سینئر لوگ ہیں، ان میں سے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے، ان کے گھر پہ، ان کے فیملی ممبرز، ان کے گھروں پہ، ان کے بچوں کے گھروں پہ رات کو کالے ڈالے گئے، اور پھر لوگ تصویریں بناتے رہے، ویڈیوز بناتے رہے، اور پھر اس طرح کے معاملات کیے اور چھاپے مارے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ڈرا دے سکتی قوم کو۔ خان صاحب نے جس دن حلف لیا تھا، پہلے دن انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مشکل وقت آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا ولی ہے کہ جس نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیتے ہوئے اس کو نظر آ رہا تھا کہ مشکل وقت آئیں گے، اس لیے میں قوم کو بتا دوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں اور کھڑے رہنا ہے، اور قوم بھی ثابت قدم ہے اور مرشد بھی ثابت قدم ہے۔ اچھا جی، وہ ڈاکٹر صاحب کے علاوہ اس کے بعد پھر اب دوسرا نمبر تھا جناب نعیم حیدر پنجوتھا صاحب کا۔ انہیں FIA نے آج بلایا ہوا تھا اور 7-8-9 گھنٹے انہیں وہ حراست میں رکھا، اور ان سے جو سوالات وغیرہ کیے، وہ بھی اس میں بھی کوئی جو ایشو تھا اس سے ریلیٹڈ باتیں کم تھیں، اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے اور انہیں توڑنے کے لیے اور بھگانے کے لیے اور خان سے جدا کرنے کے لیے جو ساری ایفرٹ کی گئی وہ ساری تھی۔ تو اس میں پوزیشن یہ ہے کہ کل کے لیے ایک اور جو لیڈ لائرز ہیں، جو کیس جس میں سزا دی گئی ہے خان صاحب کو، حارث صاحب، خواجہ حارث صاحب، FIA نے کل ان کو بلا لیا ہے۔
اب مقصد یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ وکلاء خان صاحب کی پیروی نہ کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ اپیلیں دائر ہو رہی ہیں، اپیل جو سزا کے خلاف اپیل ہے، اور بہت ساری اپیلیں جو اس وقت دائر ہو رہی ہیں، اور وکلاء کی ٹیمیں، ایک کوئی سپریم کورٹ بھاگ رہی ہوتی ہے، ایک ہائی کورٹ بھاگ رہی ہوتی ہے، ایک رجسٹرار کے پاس بھاگ رہی ہے، ایک کوئی کاغذات لینے کے لیے عدالتوں میں بھاگ رہی ہے، ایک ٹیم جو ہے وہ گھنٹوں انتظار کروا کے تو ایک وہ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب صرف ملاقات کر پائے. تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو توڑنے کے لیے، روکنے کے لیے اور پیروی سے ان کو ہٹانے کے لیے تو یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وقت گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، یہ مردوں کے لیے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ناظرین، وکلاء ہمیشہ دور کوئی بھی ہو، مارشل لا کا دور ہو، جمہوری ہو، نیم جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، جس طرح کا بھی ہو، جبر کا دور ہو، وکلاء ہمیشہ آئین، قانون اور ضابطے کے ساتھ اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اسی لیے پاکستان بھر کے وکلاء نے رول آف لاء کے لیے، اور جو کچھ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے. آپ دیکھیں، اعتزاز احسن صاحب پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، جناب لطیف کھوسا پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر کل کے وہ ینگ لائر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی، لیکن حقوق کی بات، انسانی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی، آئین اور قانون کی بات انہوں نے کی. انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی اور انہوں نے سینٹ کی سیٹ بھی پارٹی کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دی. یہ میں نے 3-4 نام لیے ہیں، بے شمار لوگ اور پاکستان میں لائرز ایسے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی جماعتوں سے یا پی ٹی آئی سے، لیکن وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ اس لیے وہ لوگ کھڑے ہو گئے. آج اسلام آباد میں لائرز کنونشن بھی تھا اسی حوالے سے، رول آف لاء کے حوالے سے، اور وکلاء نے، چونکہ دلیروں نے دفعہ 144 لگا دیا اسلام آباد میں بھی، پنڈی میں بھی، اٹک میں بھی اور کچھ شہروں میں، کہ جہاں ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ خان کے لیے کوئی نکل نہیں رہا، اور بھائی نہیں نکل رہا تو کیوں دفعہ 144 لگاتے ہو؟ ذرا تھوڑا سا کھلا کے لوگوں کو کھیلنے تو دو نا. لیکن وہ ہمت ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ کورٹ پریمزز کے اندر اپنا انہوں نے کنونشن کے بعد پروٹیسٹ کیا اور میڈیا سے بھی بات کی. میڈیا ظاہر ہے سوشل میڈیا ہی دکھاتا ہے، باقی تو اس وقت اس حکومت کی چاپلوسی کے علاوہ سارا میڈیا مردہ ہو گیا، مردہ ضمیر ہے. بڑے بڑے جو ترم خان بنے ہوئے تھے، اتنے جہادی تھے میڈیا کے کہ جناب یہ ریاست کا چوتھا پلر ہے، چوتھا ستون ہے، وہ چوتھا ستون وہ دیمک زدہ ستون، وہ مکروہ ستون ثابت ہوا ہے ان حالات میں. سارے کے سارے خاموش ہیں، کسی ایک کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ کوئی حق کی بات کر سکے، کوئی حق کی بات بتا سکے، کوئی حق کی خبر پہنچا سکے، کوئی ظلم کی خبر پہنچا سکے. کوئی ظلم جو کر رہے، جبر جو کر رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کوئی اپنے کلمہ حق کہہ دیں، لکھ دیں، لیکن نہیں، لفافے لفافیاں، ٹوکرے ٹوکریاں، تھیلے تھیلیاں. ناظرین، الیکشن کمیشن، 2 چیزیں ہمیں بڑی سمجھ آئی ہیں: منافقت، عجلت، منافقت، عجلت، منافقت، عجلت. یہ میں نے کیوں دہرایا ہے؟ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی جو صورتحال تھی، اور اس کے بعد جب سے خاص طور پہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے آنے کے بعد سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کے پی کے میں اور پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے منافقت کی جا رہی تھی. پھر اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کے لیے 1 سے زیادہ دفعہ اعلان ہوا، منافقت کی جا رہی تھی. پھر سندھ کا الیکشن تھا، اس میں منافقت کے ذریعے اتنی تاخیر کی گئی، اور ایک منافقت کے ذریعے سے وہاں کی جو ایک مقامی لسانی جماعت ہے کراچی سے، اس جماعت کا بائیکاٹ کروایا کہ راستہ صاف کیا گیا جماعت اسلامی کو اور پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے، اور وہ ٹھپے پہ ٹھپا اندر بیٹھ کے انہوں نے لگایا، وہ ساری دنیا نے دیکھا. اور پھر ایک چیئرمین اپنے بغل بچہ ایک جو تھا اس کو ایک میئر بنا دیا گیا کراچی کا، جسے پوری دنیا نے کوئی تسلیم کوئی نہیں کیا. تو یہ اس طرح کی عجلت اور منافقت، یہ تھی منافقت. اب میں عجلت پہ آتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جس کے پاس اصلی جس کا کام ہے کرنے کا، الیکشن کروانے کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے، وہاں منافقت ہے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کو ذبح کرنے کے لیے، عمران خان کو نائل کرنے کے لیے، آج انہوں نے ابھی خبر چل رہی تھی کہ جو انہوں نے نائل کر دیا اور ان کو فلانی کرم والی سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا اور فلاں کر دیا، اور یہ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ اور بھی بہت کچھ کریں گے، کہ ان کو اس وقت عجلت ہے. پہلے منافقت بھاری تھی، اس وقت عجلت بھاری ہو گئی ہے، کیونکہ منافقت والا پہلو گزر گیا ہے. اب وہ اللہ نے چاہا تو یہ جو نحوست ہے،
جو اس قوم پہ پچھلے کئی مہینوں سے چھائی ہوئی تھی، وہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس تاریخ میں اس ویڈیو کے آپ کے پاس آنے سے 12 14 18 گھنٹوں کے بعد وہ اس کا نوست والی وہ جو ہے ایک وبا ہے وہ ختم ہو جائے گی اور امپورٹڈ اپنے منظر سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن ناظرین ایسا نہیں ہے۔ جو اس وقت ایک اور منافقت ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں، وہ منافقت یہ ہے کہ بڑی تگڑی جماعتوں نے، ترم خانوں نے بڑے بیانات دیے کہ جناب یہ جو اجلت میں قانون سازی ہو رہی ہے، یہ جو اجلت میں بل پاس کیے جا رہے ہیں، بڑی زیادتی ہے، بلڈوز ہو رہا ہے جی، ہم تو فلاں 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 فلاں۔ اور پھر انہی منافقوں نے بالآخر ان بلوں کی حمایت کی اور ظالمانہ قانون سازی اجلت میں کر دی گئی، جس کی وجہ سے منافقت کے مقابلے ہو رہے تھے۔ اب منافقت کا ایک اور مقابلہ ہے، کون بنے گا کروڑ پتی، اسی طرح سے کون بنے گا نگران وزیر اعظم۔ اس کے لیے کہتے ہیں منڈی بھی لگی ہوئی ہے، منڈی جو ہے اس کا ایک سرا لندن ہے، دوسرا سرا دبئی ہے، تیسرا سرا جدہ ہے، چوتھا سرا کراچی میں ہے، پانچواں سرا اسلام آباد میں ہے۔ بس یہ ہر جگہ پہ یہ منڈی لگی ہوئی ہے وزارت عظمیٰ کے لیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لندن والی مفرور سرکار ہے، انہیں سوائے اپنی ذات اور اپنے خاندان، اپنے گھر، بیوی، بچوں اور بھائیوں کے، انہیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آخری اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایسا ترتیب بنائی جا رہی ہے، لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف ہی کنٹینیو کرے اور اگلا جو نگران وزیر اعظم ہو اگلے عرصے کے لیے۔ اسی لیے منافقوں نے یہ قانون سازی کر کے، تو اجرت والی قانون سازی میں اسی لیے الیکشن کمیشن کو بھی بے پناہ اختیارات دیے اور نگران حکومت جو بھی آئے گی اس کو بھی بے پناہ اختیارات انہوں نے قانون سازی کر کے دے دیے، جس میں پیپلز پارٹی نے ابتدائی طور پہ چوں چاں کی تھوڑی سی، پھر انہوں نے منافقت کی پالیسی پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے انہوں نے بھی ساتھ دے دیا اور وہ قانون بن گیا۔ تو اس لیے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کو ہی کنٹینیو کروایا جائے، اسی لیے اختیارات دیے گئے، اسی لیے قانون سازی کی گئی، اسی لیے بہت سارے پیسے جمع کیے گئے، اسی لیے پٹرول کی قیمت بھی آخری 15 میں بڑھا دی گئی تاکہ بہت سارے پیسے ہوں، تو وہ اس انٹرم دور میں بھی ہم اپنے معاملات اور اپنا الو سیدھا کر سکیں اور اگلے الیکشن میں اس کو چھیننے کے لیے جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اوپر اگر شہباز شریف یا اس کا کوئی ان کی پارٹی کا کوئی ایسا بندہ جو اب یقین رکھیے کہ انشاءاللہ ان کو توفیق نہیں ہوگی کوئی اچھا آدمی کوئی نگران وزیر اعظم بنائے، ایسا بندہ ہوگا جس پہ پوری دنیا جو ہے وہ کہے گی کہ ان کا بغل بچہ ہے، اور وہ اس سے وہ والے کام کروائیں گے جو خود بھی کر رہے ہیں۔ اور اسی پالیسی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، عمران خان کو سیاست میں سے مٹانے کے لیے، اس کی جماعت کو سیاست میں مٹانے کے لیے، اس کے لوگوں کو ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کریں گے۔ لیکن حویلیاں زندہ باد، پشاور زندہ باد۔ پشاور اور حویلیاں والوں نے فیصلہ دے دیا کہ ووٹ بلے پہ، ٹھپا صرف بلے پہ، ٹھپے پہ ٹھپا، بلے پہ ٹھپا، وہاں وہ نعرے یہ لگ رہے تھے۔ تو اسی لیے تو یہ بھاگ رہے ہیں۔ یہ خبریں بہت سارے لوگوں کے لیے تو خوشکن ہوتی ہیں، لیکن جو 13-14 جماعتی ایک ٹولہ ہے ان کے لیے بڑی جان لیوا خبریں ہوتی ہیں۔ جب اس طرح کی خبر آتی ہے کہ عمران خان کا فلانی جگہ بندہ جیت گیا، تو وہ پھر الیکشن سے اور بھاگتے ہیں، الیکشن کو دور کرنے کے لیے اور قانون سازی کرتے ہیں اور ہیلا بازی اور بہانہ بازی کرتے ہیں۔ تو یہ کب تک کرو گے بھائی؟ آپ کسی طور مارچ 2023 سے بعد الیکشن نہیں لے جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارچ میں آدھی سینٹ نے 50% نے گھر چلے جانا ہے، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور چیئرمین سینٹ ان کا بھی اپنے 6 سال پورے ہو رہے ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے صدر کا الیکشن بھی ہونا ہے اور سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے، اور سینٹ کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ سارے کا سارا قومی اسمبلی بھی ہے اور صوبائی اسمبلیاں بھی ہے، 4 صوبائی اسمبلیاں۔ ہر صورت الیکشن انہیں کروانا پڑے گا۔ فروری آخری حد ہے ان کے پاس کہ فروری سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ مارچ میں پھر وہ مارچ سے پہلے فروری کے آخر میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سینٹ کے الیکشن کا، ان انتظامات کا۔ اس لیے یہ جتنا ایک دن بھی جی بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں گے، یعنی ایک لمحہ بھی اگر وہ کھینچ سکتے ہیں تو وہ کھینچیں گے، کہ تاکہ پیسے بھی بنا سکیں اور لوگوں کو، اپنے مخالفین کو
دبا بھی سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔